صل على سيدنا محمد يا رب صل الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 اور سورہ آل عمران یعنی چوتھے پارے کا رکوع نمبر 13 یہ چل رہا تھا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ چل رہا ہے۔ ہم اس آیت تک پہنچے تھے وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ایسا ہو، یورث کلالتاً، اورث یورث ایراسن کا معنی وارث بنانا، یورث پیسو وائس ہے، مجہول ہے کہ وہ وارث بنایا جاتا ہے، یعنی وہ مرتا ہے اور لوگ اس کے وارث بنتے ہیں، تو وہ اس طور پر وارث بنایا جاتا ہے کلالتاً، کلالہ کے طور پر۔ کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اصول اور فروع نہ ہو، اصول سے مراد باپ دادا نہ ہو اور فروع سے مراد اولاد اور پوتے نہ ہو۔ وراثت کی اصطلاح میں جو ہے نا، اولاد بیٹے بیٹیوں کو کہتے ہیں، نواسیاں اور نواسے اس میں داخل نہیں ہوتے، یعنی بیٹے بیٹیاں اور بیٹوں کی اولادیں، چاہے وہ بیٹوں کی اولاد میں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یعنی پوتا ہو یا پوتی ہو۔ تو یہ وراثت کی فن وراثت جو ہے نا، اس کی اصطلاح میں، علم وراثت کی اصطلاح میں جب اولاد کا لفظ کہا جاتا ہے تو یعنی اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی، یعنی میت کا بیٹا یا میت کی بیٹی اور میت کا پوتا پوتی، یہ داخل ہوتے ہیں۔ اس میں نواسے نواسیاں داخل نہیں ہوتے۔ تو کسی کے اصول و فروع نہیں ہیں، اصول و فروع کا مطلب باپ دادا بھی نہیں ہے اور بیٹے اور پوتیاں نواسیاں بھی نہیں ہیں اور بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصول بھی نہیں، فروع بھی نہیں۔ تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بطور کلالہ کے وارث، اس کی وراثت آگے یعنی اس کے لوگ اس کے وارث بنتے ہیں۔ امی براتن، یا کوئی عورت اس طرح کی ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے تو نہ اس کے ابا ہیں، نہ اس کے دادا ہیں، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کے پوتے، نہ اس کی پوتیاں۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کے بھائی اور بہن ہیں۔ یہاں بھائی اور بہن سے مراد ہے ماں شریک بھائی بہن۔ دیکھیں بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کے وہ بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہ ان بھائی بہنوں کی اور آپ کی اماں بھی ایک ہیں، آپ کے ابا بھی ایک ہیں، جو کہ نارملی ہوتا ہے، یعنی ایک باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولادیں، یہ سب آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ تو اس کو وراثت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اخوا اور اخوات عینیہ، یعنی اخ عینی اور اخت عینی۔ عین اخ کا معنی بھائی، اخت کا معنی بہن، تو اخ عینی اخت عینی یعنی باپ اور ماں شریک بھائی بہن۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف باپ شریک ہوتے ہیں، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کو اخ علی اور اخت علی کہا جاتا ہے۔ علی کا لفظ یاد رکھیں عین سے، یعنی آپ کا اگر کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے، یعنی آپ کے والد نے مثال کے طور پر 2-3 شادیاں کی ہیں، تو کچھ بھائی تو آپ کے وہ ہوں گے جو جن کی ماں بھی ایک ہی ہے اور باپ بھی ایک ہے، تو یہ اخ عینی کہلائیں گے، اخت عینی اور اخ عینی۔ لیکن آپ کے والد صاحب کی جو دوسری بیوی سے اولادیں ہیں تو باپ سب کا ایک ہی ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، تو یہ بہن بھائی آپس میں کہلاتے ہیں اخ علی اور اخت علی، علاتی بھی کہتے ہیں ان کو۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں ایک ہوں، باپ الگ الگ ہوں۔ جیسے آپ کے والد نے کسی خاتون سے شادی کی اور اس خاتون کی پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے، تو اب آپ کے والد کی جو اس خاتون سے بچے پیدا ہوں گے تو ان بچوں کا، یعنی آپ کے والد کے جو اس خاتون سے بچے پیدا ہوں گے تو یہ جو بچے ہوں گے، ان جو پہلے سے خاتون اپنے ساتھ بچے لے کر آئی ہیں، ان بچوں کی مائیں ایک ہیں لیکن باپ ان کے الگ الگ ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اخ خیفی اور اخت خیفی، یعنی صرف ماں شریک بھائی اور بہنیں جن کے باپ الگ الگ ہوں۔ تو یہ تیسرے درجے کے بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ان کا ہے جو اخ عینی ہے، جن کے باپ بھی ایک ماں بھی ایک۔ اس کے بعد درجہ ہے ان کا جن کے باپ ایک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ان کا درجہ ہے جن کی مائیں ایک ہیں، باپ الگ الگ ہیں۔ تو یہ
یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے انتقال میں کے بعد اس کے دیکھتے ہیں میت کے نہ باپ ہے نہ دادا ہے اور نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں نہ پوتا ہے نہ پوتیاں ہیں، تو ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے۔ تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی اور بہن ہیں یا نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو یہاں مطلق بھائی اور بہن بیان کیے، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں وہ بھائی اور بہنیں ہیں جو صرف ماں شریک ہیں، یعنی میت کے اخ خیفی اور اخت خیفی مراد ہیں۔ میت کے وہ بھائی اور بہنیں جن کے باپ ایک ہیں یا باپ اور ماں دونوں ایک ہیں، ان کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں بھائی اور بہنوں سے مراد ماں شریک بھائی اور بہنیں ہیں۔ اس کی وضاحت کی قرآن نے ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کہ قرائن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے، ایک تو دوسری آیتوں سے بھی اور قرائن سے بھی۔ اب میں ان قرائن کی طرف جاؤں گا تو خالصتاً یہ چونکہ علمی بحث ہے، اس میں عین ممکن ہے کہ جو تفسیر کا لیکچر سننے والے لوگ ہیں وہ یعنی بوریت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے پچھلی آیتوں کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا اور اس مضمون کو طول دینا پڑ جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد اخ خیفی اور اخت خیفی ہیں۔ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور قاری تھے، یہ جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو من الام کے لفظ کا اضافہ بھی کرتے تھے بطور تفسیر کے، یعنی جب یہ آیت پڑھتے تھے تو یوں کہتے تھے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ۔ بعض صحابہ جب آیتوں کی تلاوت کرتے نا تو اس کی جو تفسیر انہوں نے نبی سے سنی ہوتی وہ لفظ بھی اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے گویا قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے تھے، وہ ان کی اپنی طرف سے ایک تفسیر ہوتی تھی کہ اس سے مراد ہے من الام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان صحابہ نے یہی سنا تھا، تو اسی بیس پر یہ اس کو یوں ہی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی فقیہ کا، کسی مجتہد کا، کسی صحابی تابعی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہاں بھائی اور بہنوں سے مراد وہ بھائی اور بہنیں جو ماں شریک ہوں، کیونکہ جو باپ شریک بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں وہ پھر ان کا شرعی طور پر وہی حکم ہوتا ہے جو اولاد کا حکم ہوتا ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں بھی نہ ہوں آپ کے اور باپ اور دادا بھی نہ ہو، تو پھر بھائی اور بہنیں ہی بیٹے بیٹیوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں میت کے۔ تو یہاں جو بھائی اور بہنیں اس سے مراد ماں شریک بھائی اور بہنیں، عینی اور علی اس میں داخل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور وہ بطور وراثت کے کلالہ کے طور پر وہ مورث بنے، اور یا کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں شریک بھائی اور بہن ہو، تو ایک بھائی اور ایک بہن اگر ماں شریک ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کل وراثت کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا، بھائی کا حصہ نکلے گا، اور کل وراثت کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا تو بہن کا حصہ نکلے گا، ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر یہ ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا انتقال ہوا اس کے صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے تعداد میں، چاہے 2 بہنیں ہوں، 3 بہنیں ہوں، 4 بہنیں ہوں، یا 2 بھائی ہوں، 3 بھائی ہوں، 4 بھائی ہوں، یا ایک بھائی ایک بہن، یا 2 بھائی 2 بہنیں، بہرحال تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو کل وراثت میں جو 1/3 ہوگا ان بھائی اور بہنوں کو دیا جائے گا برابر برابر۔ من بعد وصیۃ، اور یہ سب وراثت تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کی گئی ہے، یعنی میت نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، او دین، یا دین کے بعد، یعنی میت پہ جو قرضہ ہے وہ پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد یہ وراثت جاری ہوگی۔ غیر مضار، اس طور پر یہ وصیت جاری، یعنی یہ حصہ اس طور پر دیا جائے گا یا وصیت اس طور پہ جاری کی جائے گی غیر مضار، کہ اس میں کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ وصیت 1/3 سے زیادہ وصیت ایسی ہے جس میں دوسروں کو ضرر ہوتا ہے، آپ کے وارثوں کو ضرر ہوتا ہے، تو یعنی قرآن نے بتا دیا کہ وصیت میں حکم یہ ہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت شرعاً ظلم سمجھا گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وصیت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ غیر مضار والی وصیت ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ جتنا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی وراثت کو اس طرح سے تقسیم کرنا یہ اللہ کی وصیت ہے۔
واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ اسے داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، تعدی یتعدی تعدیا، تصرف یتصرف تصرفا کی طرح، جو تجاوز کرتا ہے حدودہ، اللہ کی حدود سے، یدخلہ نارن، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اور اس کی تفسیر بھی ترجمہ ہی کے دوران تقریباً ہو چکی ہے۔ میں صرف ہلکا پھلکا ترجمہ آسان کر دیتا ہوں تاکہ وراثت کے موٹے موٹے احکام آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اور اس میں جو ہمیں علمی نکات ملتے ہیں ان آیتوں میں وہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن نے ان آیتوں کو ان الفاظ سے شروع کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اولادوں کے حکام متعین نہیں تھے، اور وراثت میں صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا تھا۔ دنیا کی بہت سی قوم، بلکہ اس زمانے میں تو تقریباً دنیا کی ہر قوم میں یہی تھا کہ عورت کا مال میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، بلکہ عورت اپنی پراپرٹی کی مالک ہی نہیں ہے، اس کا باپ مالک ہے، اس کے بھائی مالک ہے، اس کا شوہر مالک ہے۔ تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا، اور اسلام نے کہا کہ اللہ تمہیں خود وصیت کر رہا ہے۔ یہ وصیت کا لفظ دو وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وصیت عربی میں ایسے حکم کو کہتے ہیں جو بہت ہی جس کی تاکید ہو۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، عام آرڈر کو ہم آرڈر کہتے ہیں، لیکن کوئی شخص جب مرتے ہوئے کوئی آرڈر کر کے جاتا ہے تو وہ آرڈر ایک عام آرڈر کی طرح کا آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ بہت اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے والد صاحب دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہہ کے گئے ہیں، اس کا خیال کرنا، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کوئی ہلکی بات نہیں کرتا، چھوٹے موٹے احکام نہیں دیتا۔ مرنے والا انسان وہ حکم دے گا جو اس کی نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہو۔ تو اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے لیے کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اللہ تو ظاہر ہے اللہ پہ موت نہیں آتی، نہ اللہ دنیا سے جاتا ہے، تو یہاں وصیت کا لفظ یہ بتانے کے لیے کہ گویا اللہ کہہ رہے ہیں میرے حکم کو ایسے ویلیو دو جیسے کسی مرنے والے کے حکم کو تم ویلیو دیتے ہو، اور وہ بہت اہم حکم دے رہا ہوتا ہے اس وقت، تو اس کو ہلکا مت سمجھو میرے اس آرڈر کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت اہم حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وصیت کا لفظ دو اور موقعوں پہ استعمال کیا، ایک ماں باپ کی اطاعت کے لیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی ہے۔ تو یہاں بھی آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا، وَوَصَّاكُمْ، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ تو جنرلی ایک حکم ہے، لیکن جب اسپیسیفک کسی حکم کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور ایک وراثت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے کی اسلام میں کس قدر ویلیو ہے، کس قدر اس کی قدر و قیمت ہے۔ دوسری بات، وصیت کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو مرنے والا ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے وصیتیں کر کر کے چلا جاتا تھا، اس سے بسا اوقات اولاد محروم ہو جاتی۔ آج بھی دیکھیں یورپ میں آپ اگر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، جتنا مال ہے آپ کے پاس، اگر آپ وصیت کر کے نہیں جاتے تو حکومت سارا مال کھا جاتی ہے، بینک کھا جاتے ہیں۔ وصیت کر کے جائیں تو جو وصیت کریں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے لوگ کتوں کے نام پیسہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپے کتے پہ خرچ کیے جائیں، اور بڑی ایماندار قوم ہے، بڑی ایمانداری سے کتوں کو کھلا رہی ہوتی ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک زمانے جاہلیت میں رسم تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے دے دیتے، اولاد بعض دفعہ اس سے رل جاتی تھی، برباد ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں خواہ میں کینہ اور بغض پیدا ہو گیا، آپ اس کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، بہت سارے گڑبڑیں ہوتی تھیں۔ اسلام نے اس پر ایسی شدید پابندی لگائی کہ اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ اب تمہیں وصیت کی ضرورت نہیں ہے، وصیت میں کر چکا ہوں۔
لہذا جب اللہ وصیت کر رہا ہے کہ میت کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اب انسانوں کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انسان کو وصیت کی اجازت دی گئی ہے اپنے مال میں 1/3 کی، اور اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا. تو یعنی 2 چیزیں اسلام نے وراثت کے حکام میں کر دی. نمبر 1، آپ کو اپنے مال میں وصیت کا حق حاصل نہیں ہے، صرف 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، الثلث کثیر، 1/3 میں وصیت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی کم کرو، اولاد کا حق پہلے ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام نے وصیت کے بارے میں یہ بھی ایک حکم نازل کیا کہ وصیت آپ نے جو 1/3 کی بھی کرنی ہے، ہبہ جو آپ نے کرنا ہے، یعنی یہ تو اختیار ہے نا کہ میں اپنا سارا مال کسی کو گفٹ کر دوں زندگی میں ہی، تو اس میں بھی اسلام نے قید لگائی کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال اپنی زندگی میں اپنے وارث کے علاوہ کسی 3rd پرسن کو دینا چاہتا ہے، تو اس میں بھی اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس نے یہ ہبہ اس طور پر کیا کہ میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے تو بھی یہ کالعدم ہے 1/3 سے زیادہ میں، اور اگر اس نے یوں کیا کہ اس بیماری کے ایام میں کیا جس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس ہبہ کو بھی کالعدم قرار دیا گیا. مثال کے طور پر زید سے لوگوں نے کہا کہ یار تم یہ فلاں اپنی جو وراثت ہے یہ فلاں ٹرسٹ کو دے دو یا فلاں آدمی کو دے دو. زید نہیں دے رہا، زندگی میں ہبہ نہیں کر رہا، اس کو گفٹ نہیں دے رہا. لیکن اب کیا ہوا، زید کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب آپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ آپ مر سکتے ہیں. اسی کینسر کی حالت میں زید نے کہا کہ بھئی میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد تو یہ وراثت میرے بچوں میں جائے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں ابھی سے کسی کو گفٹ کر دیتا ہوں. زندگی میں تو آپ کسی کو بھی کوئی چیز گفٹ کر دیں. تو آپ نے کیا کیا، وہ چیز اٹھا کے کسی ٹرسٹ میں دے دی، گفٹ کر دیا اس کو 1/3 سے زیادہ، اور اسی بیماری میں آپ کی موت واقع ہو گئی. تو اسلام یہ کہتا ہے، اس بارے میں بھی تمام پوری امت کا اجماع ہے، قرآن و احادیث میں اس میں بہت زیادہ واضح دلائل ہیں، کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، میں اس لیے ان دلائل کو میں نمایاں نہیں کر رہا کیونکہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہاں بھی اجماع امت ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کسی بیماری میں، جس بیماری میں آپ کی موت واقع ہو جائے، اس بیماری میں اگر آپ نے کوئی ہبہ کیا اور وہ ہبہ 1/3 سے زیادہ ہے تو وہ ہبہ بھی کالعدم ہے. اس لیے کہ اس موقع پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے یہ گفٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ صحت مند تھے اس وقت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اب جب آپ کو خطرہ ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا اور مر بھی سکتا ہوں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا. تو آپ کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اسلام ظاہر پہ فیصلہ کرے گا. ظاہر آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی نظر میں جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے. تو آپ اپنے رشتوں کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی تصرف کرتے ہیں تو شریعت میں کالعدم ہے. اب دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے، تو اسلام نے ظاہر پر اس کا مدار رکھا ہے. ظاہر یہ ہے کہ جب آپ صحت مند تھے اس وقت آپ نے یہ ہبہ کیوں نہیں کیا. بیماری کی حالت میں ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، اس کی علامت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو یہ سب میرے بچوں کو ملے گا. آپ بچوں کو محروم کرنے کے لیے آج کسی اور کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو یہ اس کو فار کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اصطلاح فقہ کی اصطلاح میں فار، فرار ہونے والا. فرّ یفر فرارن کا معنی بھاگنے والا، یعنی اپنے بچوں کو وراثت دینے سے بھاگ رہا ہے یہ. تو یہ اسلام نے رشتہ داروں کا بہت بڑا حق بیان کیا ہے. تو 2 قسم کے تصرفات کیے وراثت کے حق، بلکہ 3، یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ 3 قسم کے حکام اسلام نے دیے. نمبر 1، وراثت میں یورپ کی طرح، اہل مغرب کی طرح آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کتوں کو دے دیں یا جس کو چاہے دے دیں. نا 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 نا، یوصیکم اللہ، اللہ نے وصیت کر دی ہے آپ کے وارث جو ہیں جن کی تفصیل اس آیت میں بیان ہوئی ہے ان کو وراثت ملے گی، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی. نمبر 2، اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ 1/3 بھی بہت سمجھا گیا ہے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا، لیکن بہرحال 1/3 تک کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یوں وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 یا اس سے کم فلاں کو دے دیا جائے. تیسری بات یہ کہ آپ زندگی میں جتنا چاہیں جس کو جب چاہیں دے دیں، لیکن اگر آپ نے بیماری کے ایام میں دیا
تو بیماری کے ایام میں اگر آپ کی اسی بیماری میں موت واقع ہوتی ہے تو اگر آپ نے سارا مال ہبہ کر دیا تھا تو 1/3 میں تو یہ ہبہ درست ہوگا، 1/3 سے زیادہ میں کل عدم سمجھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ کہ اچھا اسی میں ایک یہ 3 باتیں ہو گئیں، اسی میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی انہی تینوں پر متفرع ہو رہی ہے یہ چیز، کہ اگر کوئی شخص بیماری کے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، کہ یعنی طلاق بھی طلاق بائن، جیسے 3 طلاقیں دے دیں تو 3 طلاقیں تو ختم ہو جاتا ہے نکاح، 3 طلاقیں دے دیں اور یہ شخص بیمار تھا اور ابھی عدت پوری ہونے سے پہلے اس بیمار آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی 3 طلاقوں کے باوجود اس کی بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیماری کے ایام میں طلاق دینا، بھئی زندگی بھر تو دی نہیں، اب یہ طلاق دینا اس کی علامت ہو سکتی ہے کہ شاید یہ اس عورت کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس نے اس کو ڈیورس دی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت میں کس قدر یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے۔ تو یعنی 3 طلاقوں کے باوجود اگر عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور عدت کے اندر اندر اس شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، کیونکہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بیمار تھا اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اب ان سے بیویوں سے جان چھڑاؤ تاکہ جو ہے وراثت سے ان کو محروم کیا جائے۔ دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اسلام نے ظاہر پر مدار رکھا ہے، ظاہر سے یہی لگتا ہے۔ اور 3 احکام تو یہ ہو گئے، چوتھا ایک اور اسلام نے حکم بیان کیا وراثت کے احکام میں جو دوسروں سے ممتاز اور جدا ہے، یعنی یہ اسلام میں ہی ملے گی آپ کو یہ چیز، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا کسی اور کلچر میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہ وارثوں کے لیے وصیت بھی جائز نہیں ہے، یعنی جس وارث کا اللہ نے قرآن میں حصہ بیان کر دیا نا، اب آپ اس کا حصہ بڑھا بھی نہیں سکتے، یعنی آپ نے جو 1/3 کی وصیت کرنی ہے وہ وارثوں کے علاوہ کے لیے تو آپ کر سکتے ہو، وارثوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، 33 لاکھ کی آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی خالہ کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے بھانجے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے، کیونکہ یہ وارث نہیں ہے۔ آپ کی اگر اولاد موجود ہے تو مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو حصہ ملے گا، آپ کے باپ، آپ کے والدین کو ملے گا، بیٹے بیٹیوں کو اور والدین کو حصہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیٹے بیٹیاں اور والدین کے علاوہ کے لیے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، بیٹے بیٹیاں اور والدین کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ بالفرض آپ کے کزنوں کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، جیسے کہ آپ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، آپ کے باپ یعنی اصول بھی نہیں ہے اور آپ کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر چچا کے بیٹوں کو وراثت جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ چچا کے بیٹوں کے لیے وصیت کرتے ہیں تو وہ کالعدم ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ان کو حصہ تو بہرحال مل رہا ہے، تو پھر ان کے لیے وصیت بھی اسلام میں کالعدم سمجھی جائے گی۔ تو وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آپ کے وارث نہیں بنتے، اور وہ بھی 1/3 سے کم میں ہوتی ہے، 1/3 سے زیادہ میں جائز نہیں، اور 1/3 کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ وراثت کے حکام کے موٹے یعنی وراثت کے کچھ موٹا سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان آیتوں کا میں بہت آسان سا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ موٹے احکام آپ کو وراثت کے سمجھ میں آ جائیں، لیکن آپ نے فتویٰ دینا نہیں شروع کر دینا۔ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو، وراثت کے حکام کسی قریبی دارالفتہ سے، کسی ریلائبل مفتی سے پوری ڈیٹیل میں پوچھیں تو اس پر یعنی عمل کریں۔ یہ جو میں آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں، اس کا مقصد تو بنیادی یہ ہے کہ آپ کو قرآن کم از کم تراویح میں اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی مفتی اعظم بنانا نہیں ہے کہ اب آپ خود بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں، اس میں غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ پہلا حکم تمہاری اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد میں جو لڑکا ہے اس کا حصہ 2 لڑکیوں سے کے برابر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی شخص اگر مر گیا تو اگر اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو جتنا بیٹی کو ملے گا اس کا دگنا بیٹے کو ملے گا۔ تو میں آسان کر کے بتاتا ہوں، مثال کے طور پر عام طور پر ہوتا کیا ہے، جو نارملی جو کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے، زید کا انتقال ہوا، اس کی 1 عدد بیوی ہے، 1 عدد ابا ہیں، 1 عدد اماں ہے،
اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ نارملی اسی قسم کے کیس ہوتے ہیں. جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو عام طور پر ایک ابا، ایک اماں، ایک بیوی اور 2 بچے. بچے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میں ڈیٹیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ نارملی یہ مسئلہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کسی کی بھی ڈیتھ ہو تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے بیوی کا حصہ نکالا جاتا ہے، اور اگر عورت کی ڈیتھ ہو جائے تو سب سے پہلے میاں کا حصہ نکالا جاتا ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا حصہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ شوہر کے اولاد ہے یا نہیں ہے. اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ. جب بھی آپ کے سامنے کوئی کیس آیا، بھئی زید کا انتقال ہو گیا، کیا جائے گا، آپ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے اس کے اولاد ہے یا نہیں. بے شک ایک بیٹی ہو تو اولاد ہے یا نہیں ہے. اولاد نہیں ہے، بیگم کو 1/4 دے دو، 25% دے دو. اولاد ہے تو کیا کرنا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ 12.5% دے دیا جائے. یہ تو بیگم صاحبہ کا حصہ نکل گیا. اس کو الٹا کر لیتے ہیں، عورت کا انتقال ہوا ہے تو دیکھیں گے کہ عورت کے اولاد ہے یا نہیں ہے. عورت کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا 50% بیوی کی وراثت میں سے ہسبینڈ کو دے دیا جائے. اور اگر عورت کے اولاد ہے تو پھر 1/4 یعنی 25% شوہر کو دے دیا جائے. باقی جو بچے گا اس کا کیا ہوگا، اس میں پھر اس کے بعد سب سے پہلے والدین کا حصہ نکلے گا. والدین کا بنتا ہے 6ٹھا حصہ یعنی 1/6 جسے کہتے ہیں. ابا کا بھی 6ٹھا حصہ اور اماں کا بھی 6ٹھا حصہ. یعنی کیا مطلب، کل وراثت کا 33% ابا اور اماں کو آدھا آدھا دے دیا جائے گا. اب جو بچے گا اس کا کیا کرنا ہے کہ اب بیٹے کو 2 بیٹیاں فرض کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی کا 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں تو گویا کہ 3 فرد ہو گئے. یہ ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر اور 1 بیٹی تو 1 بیٹی ہے. تو یہ 3 میں ڈیوائڈ کریں گے، جو جواب آئے گا وہ بیٹی کا حصہ، اس کا ڈبل کر دیں گے تو بیٹے کا حصہ بن جائے گا. زید کی ڈیتھ ہوئی، اس کے انتقال کے بعد 1 عدد بیوی، 1 ابا، 1 اماں اور 1 بیٹا 1 بیٹی. یعنی اس کو میں اب آسان کر رہا ہوں. آپ نے کیا کیا، ٹوٹل کو سب سے پہلے 8 پہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بیوہ کو دے دیا. ٹوٹل کو آپ نے 6 پہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا ابا کو پکڑا دیا، میت کے ابا کو. ٹوٹل کو 6 پہ دوبارہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا میت کی اماں کو پکڑا دیا آپ نے. اب جو بچ گیا ہے، چونکہ میت کے 1 بیٹا 1 بیٹی ہے تو 1 بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، تو گویا ہم سمجھیں گے 3 فرد ہیں یہ. تو جو بچ گیا تھا، اب ٹوٹل کو نہیں کرنا ہے، خوب سمجھ لیں. بیوی کا حصہ ٹوٹل سے نکلے گا، ابا اماں کا حصہ ٹوٹل سے نکلے گا، بیٹا اور بیٹی کا حصہ ٹوٹل سے نہیں نکلے گا، بلکہ جو بچے گا اب اس کو ہم نے 3 پہ ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا وہ بیٹی کا حصہ اور دگنا بیٹے کا حصہ ہو جائے گا. اس طرح سے چلے گا یہ معاملہ. اب اگر زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہی اصول ہے کہ جو بھی ابا اماں کو دینے کے بعد اور بیوی کو دینے کے بعد جو بچا تھا، اب 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب 2 بیٹے یہ 4 بیٹیوں کے برابر ہو گئے اور 2 بیٹیاں پہلے سے ہیں تو 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، جو جواب آئے گا 1 بیٹی کا، اس کا دگنا بیٹے کا حصہ نکل آئے گا. تو یہ ترتیب ہے. دوسری صورتحال جو ہمارے سامنے اکثر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ابا اماں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ والدین پہلے انتقال کر چکے ہوتے ہیں، یعنی میت کے ابا اماں کی بات کر رہا ہوں میں، لوگ اپنے ابا اماں سمجھنے لگتے ہیں. تو جو مرنے والا ہے اس کے باپ اور اس کی ماں میں سے کوئی زندہ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، صرف ایک بیوہ ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں. بہت آسان ہے. تو بیوہ کا حصہ تو وہی ہے 8واں یا 4تھا، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، میت کی اولاد ہے تو 8واں حصہ. نکالنے کے بعد بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا تو یہی دیکھنا ہے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں ہیں. بیٹا اور بیٹی میں سے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں تو 1 بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر فرض کر کے اس کو، اب جیسے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو گویا کہ یہ 6 ہو گئے. تو بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا، جو آنسر آیا وہ 1 بیٹی کا حصہ، اس کا دگنا کر دیا تو بیٹے کا حصہ ہو گیا. یہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہی نہیں ہے میت کے، تو پھر بھائی جو ہے نا، میت کا جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ بیٹے بیٹیوں کے قائم مقام ہو جاتے ہیں.
بھائی اور بہنوں سے مراد اخ عینی یعنی وہ جو باپ اور ماں شریک تھے. باپ اور ماں شریک بہن بھائی نہ ہو تو پھر جو صرف باپ شریک ہیں وہ قائم مقام بن جاتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے. کیا مطلب؟ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. زید کا انتقال ہوا, سب سے پہلے اس کی بیوہ کا حصہ نکالا آپ نے. اب کیا کیا؟ اس کی آگے اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہیں ہی نہیں, صرف بیٹیاں ہیں, یعنی بیٹا نہیں ہے. تو بیٹیوں کا حصہ قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ اکیلی بیٹی ہوگی تو آدھا, ایک سے زیادہ ہوگی یا دو سے زیادہ ہوں گی تو 2/3. تو ان کا 2/3 حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا پھر وہ میت کے بھائی اور بہنوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور بھائی اور بہنوں میں ایسے ہی ڈیوائیڈ ہوگا کہ بھائی کو دگنا اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں نے بتایا کہ خود تو ویسے بھی فیصلہ نہ کریں, جو ریلائبل مفتی ہو کوئی بھی کسی کے مرنے کے بعد اس سے رجوع کریں آپ لوگ. یہ تو میں نے ایک سرسری قرآن کی وراثت کے حکام کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اچھا بھائی, اچھا یہ بھی یاد رکھیں اگر میت کے بیٹا نہیں ہے تو ابا بیٹے کے قائم مقام ہے, یہ بھی سمجھ لیں. زید کا انتقال ہوا, اس کا بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, تو کیا مطلب کہ بیوہ کا حصہ آپ نکالیں گے, بیٹی کا حصہ نکالیں گے, ماں کا حصہ چھٹا نکالیں گے, جو بچے گا سارا پھر باپ کو دے دیں گے. یعنی بھائی بہنوں, میت کے بھائی اور بہنوں میں جب جائے گا جب میت کے باپ دادا موجود نہ ہو. یہ خوب سمجھ لیں, باپ موجود ہے تو جو بچے گا وہ سارا باپ کو ملے گا, اور دادا موجود ہو تو جو بچے گا سارا دادا کو ملے گا. بھائی بہنوں کو اس وقت ملتا ہے جب باپ اور دادا موجود نہ ہو, یہ بھی خوب سمجھ لیں. ان کو اصل میں ان کو نا عصبہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں میت میں ذوی الفروض, ایک ہوتے ہیں عصبہ. ذوی الفروض فرض والے جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے, یہ ہے بیٹی ہے, بہن ہے اور اماں ہیں, یہ وہ ہیں جن کے حصے اللہ نے متعین کیے. اور عصبہ کہتے ہیں کہ ان کے حصے نکالنے کے بعد جو بچے تو وہ جس کو دیا جاتا ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے. یہ وراثت کی پیچیدہ اصطلاحات ہیں, آپ کو اس میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ تو وراثت پہ ہم پورے 2 3 مہینے کے کورسز کرواتے ہیں طلبہ کو, اس کے بعد ان مسائل پر بہت اچھی طرح طلبہ کو دسترس حاصل ہوتی ہے. ابھی تو ہمارا مقصد ہے قرآن کا موٹا موٹا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو ملے گا لڑکی 2 لڑکیوں کے برابر حصہ. فإن کننا, پس اگر وہ لڑکیاں ہیں, نساءً عورتیں ہیں, فوق اثنتین 2 سے زیادہ, یعنی صرف عورتیں ہی عورتیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں, فلہن ثلثا ما ترک, تو ان کو ملے گا جو کچھ میت نے چھوڑا ہے اس میں سے 2/3, 66% بیٹیوں کو ملے گا اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر ایک بیٹی ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اسے آدھا ملے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو تو قرآن بیان نہیں کر رہا, تو قرآن نے انہیں اس لیے بیان نہیں کیا کہ ان کا حکم بہت واضح ہے, یعنی ان کو بھی 2/3 ہی ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ اگر ایک بیٹا ہو تو اس ایک اکلوتی بیٹی کو 1/3 سے کم نہیں ملتا, تو اس بیٹے کے بجائے اگر ایک بیٹی آ جائے گی تو پھر 1/3 سے کم کیسے ہو سکتا ہے اس کا حصہ. تو یہ یعنی اتنی واضح بات تھی, اس لیے قرآن مجید نے 2 بیٹیوں کا حکم بیان نہیں کیا. تو 2 بیٹیوں کا حکم اسی سے نکل رہا ہے کہ ایک بیٹی کا حکم جب یہ ہے کہ اس کو آدھا ملے گا, 2 سے زائد کو 2/3 ملے گا, کہ 2 کو تو خود بخود 2/3 ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. یعنی ایک علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. تو کہ لڑکی کے ساتھ ایک بیٹا ہو تو لڑکی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں ہوتا, تو لڑکی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو 1/3 سے کم کیسے ہو جائے گا. IQ لیول اگر بہت تیز ہوگا تو یہ بات انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آ جائے گی, ورنہ بیٹھیں دماغ استعمال کریں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3, اور 2 کا حکم بھی یہی ہے. اور اگر لڑکی ایک اکلوتی ہے تو اسے آدھی وراثت ملتی ہے. کسی کی ایک ہی بیٹی ہے, بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہے, تو کل وراثت میں سے آدھا اس بیٹی کو ملے گا, اور ایک سے زیادہ ہے تو 66% ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی دوسرے وارثوں کو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا, مما ترکا, جتنا میت نے چھوڑا, ان کان لہ ولد, بشرطے کہ میت کے اولاد بھی ہو. فإن لم يكن له ولد, اگر میت کے اولاد نہیں ہے, وورثه ابواہ, اور صرف والدین ہی وارث بن رہے ہیں, فلأمه الثلث, تو اماں کو 1/3 ملے گا.
ابا کا حصہ اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا. ظاہر ہے جب اماں کو 1/3 ملے گا تو ابا کو 2/3 ملے گا, کیونکہ قرآن کہہ رہے وارث صرف والدین ہی ہیں, والدین کے علاوہ کسی کو وراثت نہیں مل رہی ہے. تو اماں کو 1/3 ہے تو خود بخود ہی ابا کے 2/3 ہو گئے. تو یہاں ایسے موقع پہ قرآن جو ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے کہ عقل مندوں کو اشارے دیتا ہے قرآن, تاکہ دماغ بھی استعمال کریں لوگ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں. تو قرآن نے کہا ماں کا 1/3 حصہ ہے, تو خود بخود اس سے پتہ چل جائے گا کہ باپ کا پھر 2/3 ہوگا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پس اگر میت کے بھائی بہنیں یعنی بھائی بھی ہیں, اخوہ کہتے ہیں جو اخ کی جمع ہے, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, میت کے بھائی ہیں تو ماں کا 6واں حصہ ہے, من بعد وصیۃ, اس وصیت کے بعد, یوصی بہا, جو وصیت میت کرے, او دین, یا اس کا قرضہ نکالنے کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم, یہ سارے جو وارث ہیں یہ تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتہ اس میں تمہارے فائدے کے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ اس اسلام کے حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کتوں کو وراثت دے کے چلے جاؤ اور ساری وراثتیں دوستوں میں بانٹ دو. یہ تمہارے باپ دادے ہیں اور تمہاری اولادیں جن کو ہم وراثت دے رہے ہیں, تمہیں نہیں پتہ ان میں کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. کیا مطلب ان کو وراثت ملے گی تو ہو سکتا ہے یہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دعائیں دیں, ابھی تمہیں ان سے دشمنی ہے لیکن عین ممکن ہے یہ کل تمہیں فائدہ پہنچائیں, کل تمہیں یاد رکھیں اچھے الفاظ سے اور آخرت میں تمہارے کام آ جائیں. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے, حکمت والا بھی ہے, تو اس کے حکام حکمت سے خالی نہیں ہوتے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ, دیکھیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن نے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ اولاد کو وراثت زیادہ مل رہی ہے ماں باپ کی نسبت, حالانکہ ماں باپ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں قرآن نے یہ خیال کیا ہے کہ ماں باپ تو اپنی زندگی چونکہ گزار چکے ہوتے ہیں, تو شاید اس لیے اولاد کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی کم عمر ہوتے ہیں, عام طور پر انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے معاشرے میں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, تمہیں تمہاری بیویوں کی وراثت میں سے نصف ملے گا اگر ان کے اولاد نہیں ہے, اگر ان کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہیں 1/4 ملے گا, مِمَّا تَرَكْنَا, جو تمہاری عورتیں چھوڑ کر جائیں, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, اس وصیت کے بعد, یوصین بہا, جو وہ کریں گی یا قرضہ نکالنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, ان کو 1/4 ملے گا جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ گے, إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد ہے, اولاد میں ایک بیٹا ایک بیٹی بھی داخل ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو ان کو 8واں حصہ 12.5% ملے گا, مما ترکتم, جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ گے, من بعد وصیۃ توصون بہا, اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر کے جاؤ گے, یعنی 1/3 کے اندر وصیت پہلے نافذ ہوگی اس کے بعد, او دین, یا تمہارے قرضے پہلے اتریں گے. اچھا بھائی, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مرتا ہے اس حال میں کہ کلالہ کے طور پر اس کی موت واقع ہوتی ہے, یعنی اس کے نہ ابا دادا ہیں, نہ بیٹا بیٹی ہے, نہ پوتے پوتیاں ہیں. اب امراتن, یا کوئی عورت مرتی ہے, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اور اس کی ایک بھائی یا ایک بہن ہے, اور ماں شریک بھائی یا بہن, جو میں نے تفصیل بتا دی, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو پھر اس بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اگر یہ ایک سے زیادہ ہیں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو کل وراثت کے 1/3 میں یہ برابر کے شریک ہوں گے, من بعد وصیۃ, لیکن وہی بات میت کی وصیت پہلے, یوصى بہا, جس کی وہ وصیت کر کے گیا ہے, او دین, قرضے نکالنے کے بعد, غیر مضار, اور اس میں کسی کو ضرر نہ دیا گیا ہو. وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کے حکام ہیں, وصیت ہے, واللہ علیم حلیم, اللہ علم والا اور حلم والا, برداشت والا ہے. کیا مطلب, ان حکام پر تم عمل نہیں کرتے فوراً عذاب نہیں آتا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ان حکام کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ اللہ برداشت والا ہے, اس نے سزا کو آخرت کے لیے مؤخر کیا ہے. دل کا حدود اللہ, یہ بہت بڑی دھمکی ہے. فرمائے وراثت کے حکام اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دیکھیں, صرف نماز روزہ سے جنت نہیں ملتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مالی معاملات میں 1 نمبر بنو, اس میں بھی تمہیں جنت ملے گی. وراثت کی اتنی اہمیت تاکید کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال ہے نا, پیسہ ہے, تو اسلام یہ نہیں چاہتا کسی کا حق تھا اور کسی اور کی جیب میں چلا جائے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جس کا میں نے جو حق بیان کیا اس کو ملنا چاہیے. اس سے آپ مالی معاملات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کا 1 روپیہ بھی کھانا اور کس مالی لین دین میں دائیں بائیں کر دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے. آج دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, شوہر مر جاتا ہے تو بیوہ عورتیں بعض دفعہ اس کے وراثت کے مال سے دیگیں پکا پکا کے غریبوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وراثت میں جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دو بھائی. اور بعض دفعہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور
کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، مشترک مال میں سے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک بھائی راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے، بہت کچھ اوٹ پٹانگ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو قرآن اس پہ خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ تم مالی معاملات میں 1 نمبر بنو، اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے اگر تم نے 2 نمبری کی تو آگے دھمکی ہے. فرمایا من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وراثت کے حکام کو فالو نہ کرنا یہ تو ایک گناہ ہے، تو گناہ پر ہمیشہ کی جہنم تو نہیں ملتی، تو اس لیے یہاں قرآن نے یہ دھمکی کیوں دی ہے کہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا؟ تو اس کے علماء نے 2 جواب دیے. ایک جواب تو یہ کہ یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے، اس سے وہ مراد ہے جو وراثت میں کوتاہی کرے اور اس کوتاہی پہ حلال کا لیبل لگائے. جیسے بعض لوگ حرام کو حلال کر کے کھاتے ہیں تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی حرام کو حلال سمجھنے سے کافر ہو جاتا ہے انسان. تو شریعت کے احکام کو ہلکا سمجھ کے اگر کوئی اڑائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اور بعض علماء نے کہا یہ خالدن سے مراد ہے بہت طویل عرصہ رہے گا. قرآن میں اس کی اور بھی مثال ملتی ہے کہ خالدن کا لفظ بہت طویل عرصے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مبالغتاً اس کو ہمیشہ سے تعبیر کیا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا میں کبھی بھی زندگی بھر تجھ سے بات نہیں، قیامت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا، حالانکہ قیامت تک تو یہ زندہ ہی نہیں رہے گا. تو قرآن نے بھی ایسے محاوروں کو استعمال کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا بہت طویل ہے جو وراثت کے حکام میں کوتاہی کرے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.